أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت، جب سورج کو لپیٹ دیا جائے گا. وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، اور جب ستارے بے نور ہو جائیں گے. وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، اور جب پہاڑ چلائے جائیں گے. وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، اور جب 10 مہینے کی حاملہ اونٹنیاں بیکار چھوڑ دی جائیں گی. وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، اور جب جنگلی جانور اکٹھے کیے جائیں گے. وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، اور جب سمندر بھڑکائے جائیں گے. سورۃ التکویر مکیہ ہے، اور ترتیب تلاوت کے اعتبار سے اس کا نمبر 81 ہے، اور ترتیب نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 7 ہے. اس میں 29 آیات ہیں اور 1 رکوع ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسند احمد کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما راوی ہیں کہ من سرہ ان ينظر الى یوم القیامت كأنه رأي عین فلیقرأ اذا الشمس كورت واذا السماء انفطرت واذا السماء انشقت. فرمایا جو آدمی قیامت کا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہے اس کو چاہیے کہ یہ 3 صورتیں پڑھے، سورۃ التکویر اور سورۃ الانفطار اور سورۃ الانشقاق. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ آپ کچھ بوڑھے بوڑھے نظر آ رہے ہیں، کچھ بڑھاپا جلدی آپ پر وارد ہو گیا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیبتنی ہود و اخواتها، مجھے سورہ ہود اور اس جیسی صورتوں نے بوڑھا کر دیا ہے. سورہ ہود کی اخوات میں سورۃ الواقعہ، سورۃ الحاقہ اور یہ سورۃ التکویر اور انفطار اور انشقاق اور وہ تمام صورتیں جن میں قیامت کا منظر پیش کیا گیا ہے، ان ساری صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے وقت سے پہلے. تو فرمایا اذا الشمس کورت، تکویر کا معنی ہوتا ہے پگڑی کو سر پر لپیٹنا. بڑی شاندار تشبیہ اللہ پاک نے دی ہے سورج کے شعاؤں کے ختم ہونے کی، کہ جیسے سر پر پگڑی لپیٹی جاتی ہے ویسے ہی قیامت کے دن سورج کی شعائیں لپیٹ کر ختم کر دی جائیں گی. اور عرب کہتے ہیں تقویر المتاع، سامان کو لپیٹ کر اور باندھ کر جب رکھا جائے تو اسے کہتے ہیں تقویر. تو گویا کہ سورج کو بھی قیامت کے دن لپیٹ کر اس کا کام ختم کر دیا جائے گا، اور ستاروں کا بھی یہی حال ہوگا. جس طرح سورج کی روشنی ذاتی ہے، ستاروں کی روشنی بھی ذاتی ہے.
وہ سورج سے روشنی نہیں لیتے بلکہ ان کی اپنی روشنی ہے۔ تو فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ چاند کا بھی یہی حال ہوگا، الشمس والقمر مکوران یوم القیامہ، فرمایا سورج اور چاند قیامت کے دن لپیٹ دیے جائیں گے، اور ایک روایت میں ہے کہ انہیں سمندر میں ڈال دیا جائے گا، اور مسند البزار کی روایت میں ہے کہ انہیں جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حدیث بیان کر رہے تھے، تو ایک شخص نے کہا وما ذنبہما، سورج اور چاند کا قصور کیا ہے کہ ان کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا؟ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں ڈانٹا، ناراض ہوئے، فرمایا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کر رہا ہوں اور آپ اس پر سوالات اٹھا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے جب فرما دیا تو بس فرما دیا، اس پر ایمان رکھنا ضروری ہے۔ اور فرمایا وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، کدورت کا معنی ہوتا ہے گدلا ہونا اور بے نور ہونا، یعنی ستاروں کو اس دن بے نور کر دیا جائے گا اور متفرق ہو کر ستارے جھڑ جائیں گے، جھڑتے ہوئے وہ گرنے لگیں گے۔ پہلی آیت سے لے کر چھٹی آیت تک جن چیزوں کو بیان کیا گیا ہے، جن واقعات کو بیان کیا گیا ہے، یہ قیامت کے دن کے قائم ہونے سے پہلے اور نفخہ اولیٰ کے پھونکے جانے کے بعد یہ تمام واقعات پیش آئیں گے۔ اور اگلی 6 چیزیں جو آیت نمبر 7 سے 12 تک بیان کی گئی ہیں، یہ نفخہ ثانیہ کے بعد وقوع پذیر ہوں گی اور وجود میں آئیں گے۔ تو فرمایا کہ ستارے اس دن بے نور ہو جائیں گے، وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، اور پہاڑ اس دن چلا دیے جائیں گے۔ زمین میں جو کشش ہے جس کی وجہ سے پہاڑ زمین پر جمے ہوئے ہیں، وہ کشش ختم کر دی جائے گی اور پہاڑ دھنی ہوئی اون کی طرح ہوا میں اڑتے پھریں گے، پھر ریت کی طرح، چمکتی ہوئی ریت کی طرح ہو جائیں گے، اور بالآخر ان پہاڑوں کی راکھ کو سمندروں میں ڈال کر ان کی گہرائی کو ختم کر دیا جائے گا اور پانی کو آگ لگا کر خشک کر دیا جائے گا، اور ساری زمین ایک ہموار میدان کی طرح ہو جائے گی۔ اس وقت 3/4 حصہ زمین کا وہ سمندروں کی شکل میں ہے اور ایک بہت بڑا حصہ پہاڑوں نے گھیرا ہوا ہے۔ تو قیامت کے دن پہاڑ بھی ختم، سمندروں کا پانی بھی ختم، سمندروں کی گہرائی بھی ختم، اور یہ ساری زمین ایک چٹیل میدان کی طرح بن جائے گی اور اس پر مخلوقات کو اکٹھا کیا جائے گا۔ وَإِذَا الْعِشَارُ مُطِّلَتْ، اشار اشراء کی جمع ہے۔ اشراء کہتے ہیں اس اونٹنی کو جس کے حمل کو 10واں مہینہ شروع ہو گیا ہو۔ انسان کا بچہ 9 مہینے میں پیدا ہوتا ہے، اونٹنی کا بچہ 10 مہینے میں پیدا ہوتا ہے۔ اور عربوں کو بات سمجھانے کے لیے اس سے بہترین مثال اور کوئی ہو نہیں سکتی کہ وہ اونٹنی جو عنقریب بچے کو جنم دینے والی ہے، وہ عربوں کے ہاں بہت قیمتی سمجھی جاتی تھی۔ تو فرمایا کہ اتنی قیمتی چیز کی بھی جب پرواہ نہ رہے گی تو پھر پکے ہوئے باغات اور تیار فصلیں اور مال دولت اور مال مویشی اور روپیہ پیسہ اور اولاد، بیٹے اور بیٹیاں، ان سب کو کی پرواہ کیے بغیر انسان کی توجہ ایک ہی طرف ہوگی، اور وہ ہوگی قیامت کے وقوع کی طرف۔ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، اور جب جنگلی جانوروں کو اکٹھا کیا جائے گا، یعنی جنگلی جانور
ایک دوسرے کو مارتے ہیں، کاٹتے ہیں، کھاتے ہیں، لیکن قیامت کی ہولناکی کی وجہ سے اس دن سارے جانور ایک جگہ جمع ہو جائیں گے، نہ شیر پھاڑے گا، نہ سانپ ڈنگ مارے گا، اور نہ ہی کوئی جانور کسی دوسرے کو نقصان پہنچائے گا۔ اور ایک معنی اس کا یہ بھی کیا گیا ہے کہ جنگلی جانور آبادیوں میں آ جائیں گے اور کوئی جنگلی جانور کسی انسان کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، اور جب سمندروں کو بھڑکا دیا جائے گا۔ سجرہ کا معنی ہوتا ہے سجرت تنور، تنور کو جلانا، اور سجرہ میں مبالغہ ہے، یعنی بہت شدت سے بھڑکا دیا جائے گا۔ یا تو سمندر کے نیچے جو آتش فشاں چٹانیں ہیں ان کے منہ کھول دیے جائیں گے، اور یا پھر اللہ پاک کی قدرت کا جو ایک عجیب نظام ہے کہ آکسیجن اور ہائیڈروجن کا مرکب ہے پانی، ایک گیس جلتی ہے اور دوسری جلاتی ہے، ایک بھڑکتی ہے دوسری بھڑکاتی ہے، لیکن ان دونوں کو اللہ پاک نے ملا کر آگ کو بجھانے والا پانی بنا دیا۔ قیامت کے دن ان کو پھر انہیں گیسوں میں تبدیل کر کے آپس میں ان کو آگ لگا دی جائے گی، اور سمندر کا پانی جتنی بڑی مقدار میں بھی ہو وہ سارا بھاپ بن کر اڑ جائے گا اور سمندر خشک ہو جائیں گے۔ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، اور جب جانیں ملا دی جائیں گی۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، اور جب زندہ دفن کی گئی بچی سے پوچھا جائے گا۔ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، وہ کس گناہ کی بنا پر قتل کی گئی۔ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، اور جب اعمال نامے پھیلا دیے جائیں گے۔ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ، اور جب آسمان کی کھال اتاری جائے گی۔ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ، اور جب جہنم دہکائی جائے گی۔ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ، اور جب جنت قریب کر دی جائے گی۔ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ، ہر انسان جان لے گا کہ وہ کیا لے کر آیا ہے۔ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، یعنی روحیں جسموں سے ملا دی جائیں گی، یا اس کا معنی یہ ہے کہ نیک لوگوں کو نیک لوگوں سے ملا دیا جائے گا اور برے لوگوں کو برے لوگوں سے ملا کر ان کا گروہ علیحدہ بنا دیا جائے گا۔ فرمایا احشروا الذین ظلموا وازواجہم وما كانوا یعبدون، ظالموں کو اکٹھا کرو اور ان جیسے جو دوسرے ہیں ان کو بھی ان کے ساتھ اکٹھا کرو، اور جو جن کی یہ عبادت کرتے تھے ان کو بھی اکٹھا کرو۔ اور فرمایا انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم، معبود بھی جہنم کا ایندھن اور عابد بھی جہنم کا ایندھن، حتیٰ کہ سورج اور چاند کے بھی لوگ پوجا کرتے تھے تو ان کو بھی جہنم میں ڈال دیا جائے گا، مگر حضرت عیسیٰ اور سیدہ مریم کو بچا لیا جائے گا، اس لیے کہ ان کی عبادت میں ان کی مرضی شامل نہیں تھی۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، اور زندہ گاڑی گئی بچی سے پوچھا جائے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، بتاؤ بچی تمہارا کیا قصور تھا جس کی وجہ سے تمہیں زمین میں زندہ گاڑ دیا گیا۔ عربوں کے ہاں یہ ایک بڑی کبیر رسم پیدا ہو چکی تھی کہ اگر بیٹا ہوتا تو وہ اس کو بچا لیتے، اور اگر بیٹی ہوتی
تو زچگی کے وقت ہی ایک گڑھا کھود دیا جاتا کہ اگر بچی ہو تو اس کو پیدا ہوتے ہی گڑھے میں ڈال دیا جائے. لیکن اگر ماں کی مخالفت کی وجہ سے یا خاندان کی مخالفت کی وجہ سے اس کو پیدا ہوتے ہی دفن نہ کرتے تو پھر کچھ عرصے تک اس کو پالتے، پھر اس کو باہر لے جا کر گڑھا کھود کر یا کسی کنویں میں گرا دیتے. ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. اس نے کہا یا رسول اللہ، میری ایک بیٹی تھی کہ بڑی ہی پیاری تھی، وہ مجھے جب میں اسے بلاتا تو دوڑی دوڑی میرے پاس آتی. ایک دن میں اسے لے کر باہر گیا اور ایک کنویں میں نے اسے دھکا دے دیا. آخری الفاظ جو اس کے تھے وہ یہ تھے کہ ابا 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 مجھے نہ مارے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت روئے یہ سن کر. ایک صحابی نے کہا کہ او اللہ کے بندے، تم نے تو اللہ کے نبی کو غمگین کر دیا. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نہیں، جو اس کے ضمیر پر بوجھ ہے وہ اسے بیان کرنے دو. آپ نے فرمایا دوبارہ سناؤ یہ واقعہ. پھر آپ بہت روئے. وجہ یہ تھی ان کے بچیوں کو قتل کرنے کی کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ بچی کو مفت میں کھلانا پلانا پڑے گا اور پھر اس کی شادی کر کے کسی دوسرے گھر بھیجنا پڑے گا. دوسری وجہ یہ تھی کہ بھئی جنگ میں تو بیٹے ہی کام آتے ہیں، بیٹیوں کی تو الٹا حفاظت کرنی پڑتی ہے. اور تیسری وجہ یہ تھی کہ دشمن جب حملہ کرتا تو بیٹیوں کو گرفتار کر کے لے جاتا اور ان کو لونڈیاں بنا لیتا. تو اس سے بڑی ذلت محسوس کرتے کہ اب ہماری بیٹیاں دشمن کی قید میں ہیں. تو انہوں نے کہا کہ اس کا حل یہ ہے کہ بیٹی کو ختم ہی کر دو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عال جاریتین حتی تبلغا جاء یوم القیامت ہاکذا وضم اصابعہ. فرمایا جس آدمی نے 2 بیٹیوں کی پرورش کی اور ان کی اچھی تربیت کی، قیامت کے دن وہ میرے ساتھ اس طرح آئے گا جیسے یہ 2 انگلیاں ساتھ ساتھ ہیں. بہت سی احادیث میں یہ بات آئی ہے کہ جو آدمی بیٹیوں کی پرورش کرے یہ اس کے لیے جہنم سے رکاوٹ بن جائیں گی. تو فرمایا کہ بچی سے اس لیے پوچھا جائے گا کہ اس کی طرف سے کوئی دعویٰ کرنے والا تو ہوگا نہیں، کیونکہ اس کو تو بچپن میں ہی مار دیا گیا. بلکہ بعض صورتوں میں تو معاشرے میں پتہ ہی نہیں چلتا کہ بیٹی کو دفن کر دیا گیا. تو کوئی تو دن ایسا ہونا چاہیے جب اس مظلومہ کی بھی داد رسی ہو اور اس پر ہونے والے ظلم کا بدلہ لیا جائے اور ظالم کو سزا دی جائے. وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، اور جب اعمال نامے پھیلا دیے جائیں گے، ہر آدمی اپنا عمل نامہ دیکھ لے گا اور یہ بھی دیکھ لے گا کہ دائیں ہاتھ میں آتا ہے یا بائیں ہاتھ میں. وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ، اور جب آسمان کی کھال اتار دی جائے گی، یعنی آسمان کا پردہ ہٹا دیا جائے گا اور عالم بالا زمین والوں کو نظر آنا شروع ہو جائے گا. وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ، اور جہنم کو دہکایا جائے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم کو 1000 سال دہکایا گیا تو وہ سرخ ہو گئی، پھر 1000 سال دہکایا گیا تو وہ سفید ہو گئی، پھر 1000 سال دہکایا گیا تو وہ سیاہ ہو گئی. اب اس وقت جہنم سیاہ ہے، لیکن قیامت کے دن پھر اسے ازسر نو دہکایا جائے گا. وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ، اور جنت کو قریب کر دیا جائے گا اور میدان حشر سے جنت اور جہنم دونوں نظر آئیں گی. مومن اللہ کا شکر ادا کریں گے کہ اللہ نے ہمیں کس بڑی مصیبت سے بچا کر کتنی بڑی نعمت عطا کر دی، اور دوست کی حسرت اور ندامت سے کہیں گے کہ افسوس اگر ہم بھی دنیا میں کچھ اچھے کام کر لیتے تو آج ہم بھی اس جہنم سے بچ جاتے. عالمت نفس ما احضرت، 12 واقعات کا ذکر فرما کر اللہ پاک نے نتیجہ یہ بیان کیا کہ جب یہ 12 واقعات ہوں گے تو ہر شخص کو اس کی کمائی کا اندازہ ہو جائے گا،
کہ وہ کیا کچھ لے کر دنیا سے میدان حشر میں آیا ہے۔ ترجمہ ایک بار، اذا الشمس کورت، جب سورج کو لپیٹ دیا جائے گا، وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، اور جب ستارے بے نور کر دیے جائیں گے، وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، اور جب پہاڑوں کو چلا دیا جائے گا، وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، اور جب 10 مہینے کی حاملہ اونٹنیوں کو بیکار چھوڑ دیا جائے گا، وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، اور جب جنگلی جانوروں کو اکٹھا کیا جائے گا، وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، اور جب سمندر بھڑکا دیے جائیں گے، وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، اور جب جانیں ملا دی جائیں گی، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، اور جب زندہ گاڑی گئی بچی سے پوچھا جائے گا، بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کس گناہ کی وجہ سے وہ قتل کی گئی، وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، اور جب اعمال نامے پھیلا دیے جائیں گے، وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ، اور جب آسمان کی کھال اتاری جائے گی، وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ، اور جب جہنم کو دہکایا جائے گا، وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ، اور جب جنت کو قریب کر دیا جائے گا، عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ، ہر انسان جان لے گا کہ وہ کیا لے کر آیا ہے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔